رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بار ہماری مطلب ہے کہ یہ آئے تھے حج کر کے کراچی، تو ہماری کمیونٹی کتیانہ میمن ایسوسی ایشن، یہ ہماری کمیونٹی ہے، کمیونٹی کا مطلب ادارہ ہے، تو ہم کتیانہ کے گجرات کا ایک ایسا گمنام وہ گاؤں تھا کہ جس میں اسٹیشن بھی نہیں تھا ٹرین کا، میں نے نہیں دیکھا ہو اس وقت، اب تو شاید ہو سکتا ہے کہ اب اس میں پروگریس ہو گئی ہے، تو اس کا ہال تھا کمیونٹی ہال، اس حال میں ان کا بیان رکھا گیا تھا، میں چونکہ متعارف تھا، ہمارے جو بھی دوستوں کا حلقہ تھا، تو ہم لوگ مطلب ہے کہ غائبانہ تعارف تھا اور ہم متاثر تھے ان سے کتابوں کی وجہ سے، نام بھی سنا تھا ان کا، تو ہم نے ان کے مطلب ہے کہ وہاں جا کر بیان سنا تھا، اور بڑا علمی بیان تھا، جیسے علم کا ایک چشمہ ہے جو ابل رہا ہے، لوگ سیراب ہو رہے ہیں، تو اسی میں انہوں نے اپنا وہ واقعہ سنایا تھا حج پر جو ہوا تھا ان کے ساتھ، مدینہ شریف میں ہوا تھا، کہ ان کا ہاتھ جو تھا ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے بتایا میری ہڈی ٹوٹ گئی، تو اب ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہوگا، اس سے جوڑیں گے، تو میرے دل میں آیا کہ تو مدینے کی چوٹ ہے، تو میں نے اس کو چوما، میں نے کہا مدینے کے درد تیرے لیے میرے دل میں جگہ ہے، تو بولا میرا درد تو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، پھر یوں ہلا کر آپ کو حیرت ہوگی بتایا انہوں نے، دیکھو میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کر کے بتایا، لیکن مجھے درد نہیں ہے الحمدللہ، تو یوں مطلب یہ کہ یہ عاشق رسول بھی تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مدینے کا عشق ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو آپ نے دیکھا، غالباً 4 حج انہوں نے کیے، اس دور میں حج ہماری اس دور کی طرح آسان نہیں ہوتا تھا، پرانی بات ہے نا، لیکن انہوں نے یہ کیے ہیں جو مجھے یاد پڑتا پڑھا ہے میں نے، تو یہ ایسے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ جب اتنے ان کی عقیدت تھی، محبت تھی، تو آنکھوں سے زیارت تو مجھے کنفرم ہے، اب وہ ہاتھ ملائے نہیں ملائے تو یہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ تو ملائے ہوں گے، اب یاد نہیں ہے مجھے، رش، اب رش تو میں بھی تو جوان تھا اس وقت، میرے وہ رش کیا بولتا ہے، ایسے ایسے ہجوم میں ملاقات کی ہے میں نے، ملتان میں اجتماع ہوتا تھا صحرا مدینہ، اس میں نے اجتماع کے بعد ملاقات کی ہے، اچھا بھلا بھاگ کھڑا ہو، اور لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے، ہفتہ وار اجتماع میں مجھے لوگ ملتے تھے، کوئی مطلب ظاہر کہ یہ سب صورتیں تو تھی نہیں گلزار ابھی میں، تو یوں آتے تھے ہر آدمی جو گلے ملے، تو گلے ملتے دھکے مارتے مجھے دیوار سے لگا دیتے تھے، جب میں جوان تھا، اب یہ سب مطلب خواب ہو گئے، یادگاریں ہیں ماضی کی اس طرح کی، تو اس لیے ملا تو ہوں گا میں، ایسا لگتا ہے مجھے، لیکن یاد نہیں ہے، تو میں کیسے کہ ملا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر کسی ہوٹل کے ٹیبل کی نہیں ہے، یہ تصویر کسی گھر کے ڈائننگ ٹیبل کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تصویر ایک شادی کے موقع پر سجنے والے ٹیبل کی ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح کھانا پلیٹوں کے اندر بچا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ دعوت کے لیے کھانا بنانے پر صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور ہم لوگ کتنی بے دردی کے ساتھ کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، خود کہیں جاتے ہیں اور پانی پوری خریدتے ہیں تو وہ بھی بالکل ساری ختم کر دیتے ہیں، آخر میں جو پانی بچتا ہے اس کو بھی پی جاتے ہیں، آئس کریم اگر خریدتے ہیں تو اس کو بھی کپ کو بالکل فنش کر دیتے ہیں، اور جب شادی کے موقع پر کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو ہمارا انداز یہ ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے، آپ یہ بتائیے آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے
کہ ایسا لوگ آخر کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اس کا محور ہے کہ مال مفت دل بے رحم. شادی میں مال مفت ہوتا ہے، اس لیے وہ بے رحمی کے ساتھ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. باقی آپ نے پانی پوری کا جو بتایا وہ تو سارے پیسے دینے پڑتے ہیں پانی پوری کے، اس لیے وہ ساری پی لی جاتی ہے، کھا لی جاتی ہے، پی لی جاتی ہے. اس طرح ہوٹل میں بھی اتنا کوئی نہیں بچاتا، پیسے لگتے ہیں. ہمارے ہوٹل میں اتنا ضرور مہربانی کہ اگر کھا لیا تو گرے بھی دے دیتے ہیں. شوربا تھوڑا سا، یہ عرف ہے. اب ہر ہوٹل کا یا نہیں ہے پتہ نہیں، یا اب ہے یا نہیں ہے. تو گرے بھی پہلے دیتے تھے ہوٹل میں، ہے نا گرے بھی. بڑے ہوٹل میں نہیں ہوتا ہوا. اچھا گریبی میں بھی شوربا نہیں ہے تو تھوڑا جیسے کہ آپ نے کوئی سمجھو کہ بغیر شوربے کی کوئی آئٹم لی ہے تو اس کے بغیر شوربے کی بھی تھوڑی ڈال دیتے ہیں. جیسے آپ نے سمجھو گریبی میں مثلا قیمہ لیا آپ نے، اب گریبی مانگی تو تھوڑا سا قیمہ اور دے دیں گے. نہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گرے میں قیمہ نہیں ملے گا، دال ملے گی، دال دے دیں گے، شوربا ہی ڈال دیں گے کسی اور سالن کا. تو یوں یہ ہمارے یہاں غریبوں کے لیے تھوڑی سہولتیں دیتے ہیں، مطلب بعض ہوٹل والے اب یہ غریبوں کو سہولت دیتے ہیں یا اپنی جیب کو سہولتیں دیتے ہیں کہ یہ بھرتی رہے، گاہک آتا رہے، جو جس کی جیسی نیت ویسی مراد. تو بہرحال لے کے شادیوں میں تو اتنا بے تحاشا، ایک تو اصل ڈشیں زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ کہ ایک ڈش دیکھو تو دوسری اس سے عمدہ، تیسری اس سے بڑھیا. تو اب یہ کہ کون سی کھائے کون سی چھوڑے، ہرس بولتی ہے سب کھا جاؤں. تو وہ کھاؤں کھاؤں کرتے ہوئے ٹوٹتے ہیں. کیا یہ بھی ڈالا، وہ بھی اٹھایا، یہ بھی ڈالا، وہ مطلب کچھ کھایا کچھ گرایا، اور اس طرح یہ پھر اتنا ہرس کے مارے نکال لیتے ہیں، کھایا تو جاتا نہیں ہے، پھر یہ چھوڑ کے بھاگے، پیسے تو دینے نہیں ہیں. یہ واقعی یعنی کہ ہے بڑا مطلب یعنی کہ غلط کام ہے یہ، اور بڑا نقصان دینے والا کام ہے. اور اس طرح اب بولتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، پورا نہیں ہوتا. ابھی ہم بولے کہ شادیوں والے اس طرح خرچے نہ کریں، کیا ضرورت ہے 25 ڈشیں بنانے کی. تو یہ شادی والے تو بیچارے مانیں گے کسی کے، ان کی ناقص والے عزت کہ لوگ بولیں گے یہ کنجوس ہے. یہ بیچارے بچنے کے لیے کرتے ہیں اس طرح کہ اگر پیسے والا ہے تو اس کو اس کی شان کے مطابق کرنا پڑے گا، نہیں تو لوگ برا بھلا بولیں گے. یہ بھی ذرا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، برا بھلا لوگ کیوں بولے. تو اس طرح بار لے کے یہ ہو رہا ہے اور کثرت سے ہو رہا ہے. پہلے کچھ عرصے پہلے شادی میں کھانا کھلانا ہی منع ہو گیا تھا قانونی طور پر، تو پھر وہ دعوت مشروب ہوتی تھی. یاد ہے آپ کو؟ آپ تو آپ چھوٹے تھے. میری بیٹی کا جب ہوا تھا نا تو اس میں بھی دعوت مشروب کی یہی فضان مدینہ میں اس طرف کی تھی، اور پبلک اتنی آ گئی تھی کہ بس وہ شربت ہم نے پلایا تھا تو ہنسنا نہیں ہے. لوگ اس طرح ٹوٹے کہ شربت کی دیگ میں کوئی پتہ چلا گر گیا تھا، ڈرم میں شربت کے زندہ نکل آیا تھا اسے، ورنہ تو مجھے یاد رہتا. تو ویڈیو ہم نے یوں کرتے یار، مالے مفت دلے پیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور فضول مت اڑا، فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو جو جان بوجھ کر اس طرح فضول مال ضائع کرے، تو اب اگر یہ شیطان کا بھائی نہیں ہے تو باپ ہوگا اور کیا. یہ تو مطلب ایک شیطان یعنی کہ ڈرانے کے لیے ایک کہ یہ مطلب اچھے لوگ نہیں جو اس طرح کرتے ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے.
تو اب یہ کہ جس نے اتنی ڈشیں پکوائی، میں اس کو فضول خرچ نہیں کہتا، کسی کو بھی میں بلیم نہیں کر رہا کہ وہ اس کی بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، عزت بچانا بھی ضروری ہے، تو اس نے بنائی. اچھا، تو اب یہ کہ جس نے بھی اس کو مطلب ضائع کیا، اب بچ گیا، اب وہ ڈال دیا مطلب پھینکنے کو، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہاں مطلب پھنسے گا جو اس طرح کرے گا. تو جس نے چھوڑ دیا، پیٹ بھر گیا، تھال میں چھوڑ دیا، اب اس کو بھی کیسے مطلب میں بلیم کروں کہ یہ گناہگار ہے؟ کہ اس نے نکال دیا اس کی وجہ سے، اب چھوڑا پلیٹ میں فریش ہے، اب جس نے پلیٹیں اٹھائی، جس نے مطلب وہ اس کو جمع کیا، اس کی باری ہے. تو اس نے اگر جو ضائع کرے گا وہ گناہگار ہے. کھانے والے کو ہم کیا کہیں، لیکن یہ کہ حرص کی مذمت تو کی جائے گی نا، کہ جو اس طرح یہ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ کتنا رسک کا، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مطلب عام طور پہ پھینک دیا جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے نا. اگر فریش ہو الگ الگ تو بھی شاید کچھ بچت کی صورت ہو، تو پھینک دیا جاتا ہے. اس میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے لے بھی جاتے ہوں. اگر ایسی صورت ہے کہ جتنا بھی بچ گیا، آدھا تھال تو پون تھال، تو یہ جو بچ گیا ہے یہ اگر پیٹ میں جائے گا، لوگوں کے استعمال ہو جائے گا، تو یہ پھر اس کو اسراف نہیں کہیں گے. تو بات تو کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمیں حرص کی وجہ سے اس طرح بے رحمی کے ساتھ نکال کر اس کو مطلب تھوڑا تھوڑا چک کر نہ چھوڑ دیا جائے، کہ غالباً پتہ تو ہوگا سبھی کو یا اکثر کو کہ ابھی اس کا پتہ نہیں استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں دعوتیں کرنے والے، ہو سکتا ہے یہ بانٹتے ہوں گے، اس کو فریش نکال کر ہی بانٹیں گے رشتہ داروں میں، اس میں. لیکن سارا جو مکس ہو گیا یہ تو شاید کوئی کھائے گا بھی نہیں، یہ ہو سکتا ہے پھینکنے میں چلا جائے. تو مجموعی طور پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے شادیوں میں اس انداز پر، یہ غلط 100% غلط. اس سے بچنا چاہیے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی افطار اجتماعات وغیرہ کا بھی جو سلسلہ رہتا ہے اور لوگ افطار میں جاتے ہیں، تو اس میں بھی جیسے کہ اب تو سحری کی بھی دعوتیں سنی گئی ہیں کہ ابھی تو سحری پر بھی دعوتیں ہوتی ہیں. تو اب سحری پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں اگر ٹائم کم ہے تو اس میں جو بچ گیا تو وہ تو ان کو پتہ ہے کہ ابھی تو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، جلدی جلدی ختم کر دو، جو بچ گیا وہ بچ گیا. پورا دن تو اگر نہیں تو ایک تو اس کے مسائل پر آپ روشنی ڈالیں گے کیا کریں. دوسرا ہے کہ افطار، اب افطار میں مغرب میں جانا ہے تو ہے، اسی طرح اگر افطار میں عشاء کی نماز سے پہلے ہے تو بھی لوگ کافی چیزیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ گھروں میں تو عموماً کچھ نہ کچھ خیال رکھا جاتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، مطلب رکھا جاتا ہوگا، میرا گمان ہے. دعوتوں میں اگر آپ کیٹرنگ والوں کو اور جو جن کی دعوتیں، اگر انہیں کچھ مشورہ کر آپ یہ عطا فرما دیں کہ یہ جو بچی ہوئی جو پلیٹیں ہیں یا بچی ہوئی جو ڈشیں جب یہ واپس آتی ہیں تو ظاہر ہے ان میں چیزیں الگ الگ چیزیں تو پلیٹ میں تو رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جہاں پر یہ مطلب کہ خالی کرنا ہے، اگر ان کو ان کے الگ الگ ٹب بنا لیے جائیں، ان کے الگ الگ پاٹ بنا لیے جائیں کہ جناب اگر بچے ہوئے سموسے ہیں تو اس میں ڈال دیں، بچا ہوا کسٹرڈ ہے تو اس میں ڈال دیں، اور بچا ہوا چاول ہے تو اس میں ڈال دیں. اگر یہ سب کر دیں، بچی ہوئی الگ الگ چیزیں آئٹم وائز الگ کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بچا ہوا کسی نہ کسی جگہ پر کام آ سکے. کیٹرنگ والے اگر یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور کیٹرنگ والوں کو مجبور کر سکتے ہیں جن کی اپنی یہ دعوت ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ ایسا کرتے بھی ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے بہت جگہ کرتے ہوں کہ فریش سموسے یا کباب یا جو بھی چیزیں وہ شاید نہ پھینکتے ہوں، وہ الگ کر دیتے وہ ہیں. الگ الگ کر کے وہ بانٹ دیتے ہوں گے یا بیچ دیتے ہوں گے، جو بھی کرتے ہوں خدا بہتر جانے. بکتا بھی ہوگا، اس طرح کی ہوٹلیں بھی ہوں گی، وہ چھوٹی سائز کی جو ہوٹلیں ہوتی ہیں، اس کے خریدار ہیں. ہاں تو یہ لے لیتے ہوں گے، بیچ دیتے ہوں گے. تو اگر اپنی ملک ہے کسی کی یہ کھانا یا سموسے، اب اس نے بیچ دیے تو اس کا تو لین دین جائز ہے، کھائے بیچے تو صحیح ہے، مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بیچ دینا چاہیے. چلو اگر مفت نہیں دیتے تو، یا کوئی مطلب اب غریب امیر کا پھر اس میں وہ اب غریب ڈھونڈنے جاؤ گے تو دیر ہو جائے گی نا. اب نہیں جانتے غریب ہے، دے دیں، کسی کے پیٹ میں جائے.
कचरा कुंडी के पेट में जाने के बजाय बंदे के पेट में जाए। वेटर होते हैं आम ये दावतों में, तकरीबन बाज़ औक़ात फीमेल वेटर भी होती हैं, मेल वेटर भी होते हैं, तो ये वेटर भी अगर मिलाएं तो बाज़ औक़ात 20-25 वेटर होते हैं कई दावतों के अंदर। तो अगर इनको भी दिया जा सकता है, ऐसा जो बावर्ची होते हैं जो पका ही रहे होते हैं सारी चीज़ें, वो भी अगर दे देता है शायद इनके घरों पे भी जा सकता है, या फिर रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस वाले हैं, यूँ दिया जाए, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये वेटर और ये जो आप बता रहे हैं ये तो वैसे माहिरीन होते होंगे, ये खुद ही मतलब तरकीब हो सकता बना लेते हों। ये जो पहले इतने किचन नहीं होते थे, पहले देगें गलियों में पकती थी, अब वो दौर कम हो गया हमारे यहाँ। तो मैंने खुद देखा है, मैंने कि आदमी का खून जलकर पानी भाप बनकर बादल बन जाए, ऐसा ये पकाने वाले जिसको लो ना मसाइल या करते थे। इनके पास कनस्तर होता था और घी के डब्बे जो आते ना, इसमें ये हैंडल डालते थे, तो इसमें ये पकाने में इस्तेमाल होता था। फिर क्या हो, जैसे कि अब बिरयानी या पुलाव या जो भी पकाना, इसमें ये यूं डाल के ये भर के अपने लिए रख लेते थे, आदमी का जीव जल जाए। अब मुरव्वत में वो जिसके यहाँ शादी, वो बोलेगा भी नहीं, इसको क्या बोले, सब ऐसा करते थे। नहीं, मैं देखा है मैंने, ये भीख होता है। जैसे गोश्त फरोश छिछड़े के नाम पे टोकरी में ठोकता ही रहता ना, जो कुर्बानी के दिनों में, सब नहीं लेकिन करते हैं। फिर गोल बोटी निकाल लेंगे अच्छी वाली, फिर वो जिसका है अगर कोई थोड़ा सा शरीफ होगा ना गोश्त फरोश, तो उसको बोलेगा ये रख लो। अब वो मुरुवत के मारे कहा नहीं, तो सवाल है ये बिला हजत, वो बेहतरीन बोटी निकाली इसने गोल। अच्छा, ये गोल बोटियां फिर ये जो निकालते ना, ये बिकती भी मैंने देखी है, बाकायदा दुकान लगा कर ये बाद में ये बर्फ में रखते हैं, उसको बेचते हैं। इस तरह ये कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी होती है तो ये जमा करते हैं, छिछड़े के नाम पे चर्बी ले लेंगे, वो डालते रहते हैं टोकरी में। आप देखना, जो ये माहिर होते हैं ना, ये करते हैं। जो आम कसाई, जो आम गोश्त फरोश भी नहीं होते, वो कसाब होते हैं, और पूरा इनको सब सही काम करना भी नहीं आता होता। इस तरह के लोग कुछ भी नहीं लेते आमतौर पे, इनको शायद इतना तजर्बा नहीं होता। ये तजर्बाकार जो होते हैं ना, ये यहाँ देखा, बहुत देखा है। ऐसा इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे आपका कि आप इनको रोकने की हिम्मत ही ना हो आपको। सेट करेंगे, सेट, हाँ सेट, ये ले लूं सेट, वो तो ये है। मतलब जिस फील्ड में आप जाएंगे ना, कुछ वो बोलते हैं दर्जी अगर कपड़ा ना चुराए तो दर्जी ही नहीं। ये एक मुहावरा हमने बहुत पहले सुना हुआ है, माज़अल्लाह हर दर्जी ऐसा नहीं होता, लेकिन ये मुहावरा है कि ये कपड़ा चुराने में मास्टर। तो किसी ने मतलब ये वाकया मन गढ़ंत होगा, तो एक बताया कि मतलब ये इस तरह है कि इनको दर्जी को हरा नहीं सकते, कपड़ा चोरी करके रोक नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि मैं देखता हूं मेरा कपड़ा कैसे चुराएगा। ठीक है, तू देख ले किस तरह चुराता है। दो दोस्तों में कुछ हुई होगी ना कंपटीशन, तो अब इसको कपड़ा दिया, अब बोला मैं खड़ा हूं, इसको मतलब आप देखता रहूंगा, मैं बनाऊ। कोई देखता रहा, अब वो तरकीब हो गई कि इसका बेटा आया, अम्मी बुला रही है, आ रहा, दोबारा बेटा आया, तिबारा आया, तीसरी बार अम्मी बुला रही है। बाहर वो बोलता चाहता है कि नहीं करके उसको वो भागा लड़का, तो उसके पीछे जूता मारा उसको। अब वो लड़का जूता लेके चला गया और दर्जी ने मुस्कुरा के कहा कि तेरा कपड़ा मैंने चुरा लिया। उसमें से किसी टेक्निक से जूते में कपड़ा छुपा दिया था उसने, उसका काट के सिलाई जिसने करवानी थी ना, कि वो अड़ी पे था कि तू मेरा चुरा ही नहीं सकता, तो चुरा के दिखा दिया इसने। ये सब मास्टर होते ही। जनरल बात करो, कोई बुरा नहीं माने। तो इसलिए जिस शोबे को भी लो ना आप, हम इसमें बस मसाइल ही मसाइल, खराबियां, झूठ धोखा, तो बिल्कुल शीरे मादर की तरह लोग मतलब इसको पी रहे हैं।
آخرت کا خوف نہیں, خدا کا ڈر نہیں, مرنے کے بعد جو ہونا ہو جائے, ابھی بس موج کر لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے بعض لوگ مزاحیہ لطیفے اور ٹک ٹاک بناتے ہیں جس میں سحری, افطاری اور روزے وغیرہ کے حوالے سے الٹے سیدھے جملے بولے جاتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ پھر لوگ اس کو فارورڈ کرتے اور اسٹیٹس لگاتے ہیں. رہنمائی فرما دیجیے. اصل میں آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو رمضان مبارک کے حوالے سے لطیفے بناتے ہیں فنی, اور کبھی سحری کے نام پر تو کبھی کباب پکوڑے کو لے کر اور کبھی افطار کے حوالے سے یہ لطیفے عجیب و غریب قسم کے بنائے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ فارورڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور پھر اسٹیٹس وغیرہ پر لگاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہی پوچھ رہے ہیں. وہ مجھے تو پتہ نہیں کس طرح کے لطیفے بناتے, آپ کو علم ہو تو. یعنی بعض اوقات تو انتہائی تشویشناک یہ لطیفے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے بھی بعض اوقات مذاق بن رہا ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ اس میں یعنی تشویش ہوتی ہے بعض اوقات. یعنی ہر ایک کو کفریہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ بہرحال بنانے والے کو توبہ کرنی چاہیے. اور پھر وہ ایک جگہ رکے بھی نہیں ہوتے, وہ پھر چل ہی رہے ہوتے ہیں. اب فیس بک پہ ڈال دیا تو اس کو واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا تو پھر وہ آگے سے آگے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, مذاق بنا کے رکھ لیتے ہیں. یعنی رمضان کی جو ساعتیں ہیں برکتوں والی, ان کے اندر یہ ان کے مزاحیہ لطیفے چل رہے ہوتے ہیں. رمضان کی توہین کرنا یہ تو کفر ہے, روزے کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے. اب وہ جیسا چٹکلا اگر اس میں واقعی رمضان کی توہین ہے یا معاذ اللہ روزے کی توہین ہے تب تو یہ کفر ہو گیا. لیکن اب کوئی سامنے آئے نا چٹکلا تو اس پر ظاہر آدمی غور کرے کہ کیا حکم ہونا چاہیے. مطلقاً ہر ایک کو تو کفر کہنے سے رہے. اعلیٰ مذاق بناتے ہوں گے, سحری افطاری کو اعلیٰ مذاق بناتے ہیں, جیسے قرآن آیت ہے نا, سو اعلیٰ مذاق بنانا. قرآن آیت کو تو بنانا ویسے کفر ہے لزوم. لوگ واقعی منہ پھٹ بہت ہوتے ہیں. نماز روزے کے بارے میں ایک تو یاد آ گیا مجھے کہ نماز بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے, نعوذ باللہ. یہ بھی ایک روزہ وہ رکھے کہ جس کے بعد کھانے پینے کا نہ ہو, یہ تو کفر. اس کو تو لکھا ہے باہر شریعت میں. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سید علی سنین امیر علیہ سنت سے عرض کر رہا ہوں, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا, لیکن وقت ختم ہونے کے بعد کچھ ذرات گلے سے اترتے محسوس ہوئے, اور روزہ ہوا یا نہیں؟ اگر سحری کے وقت کا کوئی چیز تھی تو اگر چنے کے برابر کوئی دانہ یا روٹی کا کوئی بھی ایسا یا چنے کے برابر اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا تب تو روزہ ٹوٹے گا. وہ بھی روزہ یاد ہو, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. پہلے کا ہو, باہر کا پھر الگ مسئلہ ہے. مسئلہ لکھا ہوا ہے, تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا, مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا, یعنی ٹوٹ گیا. فیضان رمضان کا باب احکام روزہ پیج نمبر 136 تا 137 136 to 137. یہ معمولی ذرات جو رہ جاتے ہیں وہ غالباً چنے کی مقدار ہونے تو نہیں چاہیے, اس کو ہوں گے نہیں کہ وہ تو محسوس ہوگا نا ہارڈ. تو تاہم مطلب احتیاط اسی میں کہ اچھی طرح منہ صاف کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جس نے کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جب رمضان تشریف لاتا تو ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ آئیے ہم بھی، میں پڑھاتا ہوں آپ پڑھیے۔ اللہم سلمنی سلمنی من رمضان من رمضان وسلم رمضان وسلم رمضان لی لی وسلمہ وسلمہ منی منی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بنشل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مختلف مقامات پر پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کرنے والے عاشقان رمضان، روزانہ مدنی مذاکرے میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اور درست سوالات کے جو درست جوابات دینے والوں کی قرآن اندازی ہوتی ہے، ڈرا ہوتا ہے اور ان کو پھر انعام بھی دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کل جو سوالات ہوئے ان کے جوابات کس کس نے دیے، قرآن اندازی میں کس کا نام آیا۔ 23 مارچ 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونرز کے نام۔ سوال نمبر 1، مسواک نہ ہو تو کس چیز سے دانت صاف کیے جائیں؟ جواب، انگلی یا کپڑے سے۔ سوال نمبر 2، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی گناہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جواب، حمزات اور نفس کی وجہ سے۔ سوال نمبر 3، رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے کے کتنے سال کے اعمال برباد ہونے کی وعید ہے؟ جواب، 1 سال کے اعمال۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: نمبر 1، بنت نیاز احمد عطاریہ چنیوٹ۔ نمبر 2، بنت ناصر عطاریہ گجرانوالہ۔ نمبر 3، عبدالحق عطاری بن نثار احمد عطاری لاڑکانہ۔ نمبر 4، ابو معاویہ علی عطاری گجرات۔ نمبر 5، بنت غلام اکبر ساہیوال۔ نمبر 6، بنت کلیم اللہ عطاریہ خیرپور میرس۔ نمبر 7، بنت سلیم کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت غلام اکبر ساہیوال، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج جو مدنی مذاکرہ ہوا اس میں جو سوالات ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے، اور SMS کے ذریعے آپ نے اس کے جوابات ہمیں دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت لکھیں گی، اور یعنی ام فلاں یا بنت فلاں، اور جوابات جو ہے کل اذان عشاء تک ہمیں ملیں گے۔ سوال نمبر 1،
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ بتائیے۔ سوال نمبر 2، کس مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کن کو شیطانوں کے بھائی کہا گیا ہے؟ یہ 3 سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات جو ہے اس نمبر پر SMS کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں، 03411255554۔ یہ آپ نے بھیجنا ہے کل اذان عشاء تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔